بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر مولا کائنات، مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ اتنے ہی ضروری ہیں اور آپ کی عقیدت و مودت و محبت اتنی ہی ضروری ہے، تو پھر وہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں مولا علی کی عقیدت و محبت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اور قرآن میں آپ کے بغض کی ممانعت کیوں نہیں ہے؟ تو ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے عرض گزار ہوں کہ اگر آپ تعصب کی اینک اتار کے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو تمہیں قرآن مجید برہان رشید میں اہل بیت اطہار علیہ السلام اور مولا کائنات مولا علی کی مودت و محبت ہر جگہ پہ نظر آ جائے گی۔ تو مولا کائنات کا جو بغض ہے یہ عذاب الہی کا سبب بنتا ہے، اور مولا کائنات کے مبغضین کے اوپر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منکرین کے اوپر کس طرح سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہ قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے۔ اور جو روایت اور جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو اہل سنت کے 30 سے زیادہ ائمہ کرام نے، کبار مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر و کتب حدیث کے اندر اور اپنی کتب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے۔ تو جو حوالے ہیں وہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ جائیں گے۔ 30 سے زیادہ مفسرین و محدثین کرام ائمہ اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام سالبی نے تفسیر سالبی کے اندر نقل کیا ہے، اور امام محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے تفسیر روح المعانی کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے غدیر خم کے مقام پہ اعلان فرمایا، آپ کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا، تو یہ اعلان سننے کے بعد حارث بن نعمان فاری نام کا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے کہنے کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کو ایک جانا، ہم آپ کی نبوت کے اوپر ایمان لے کے آئے، ہم آپ کے کہنے کے اوپر، آپ نے کہا تو ہم نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، پھر آپ نے کہا اپنے مالوں سے زکوٰۃ دو، تو آپ کے کہنے پہ ہم نے اپنے عزیز تر مالوں سے، جو ہمیں عزیز تھے ان میں سے ہم نے زکاتیں بھی نکالنی شروع کر دی، پھر آپ نے حج کا حکم دیا تو ہم نے حج بھی کیے، آپ نے روزے کا حکم دیا تو ہم نے روزہ بھی رکھا، اب آپ ہمیں اپنے چچا زاد بھائی کی مودت کا کہہ رہے ہیں اور ان کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ انہیں ہم سے ترجیح دے رہے ہیں، تو کیا یہ دین یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ اپنے خاندان کو برتر ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ یہ دین لے کے آئے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اے بدبخت شخص، بے شک یہ دین اللہ کی طرف سے ہے، اور میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات اس دین میں شامل نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرتا ہوں۔ تو وہ جو بدبخت شخص تھا وہ کہنے لگا اللہم ان کانا ھذا الحق من عندک فامطر علینا من السماء، کہ اے اللہ، اگر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیری بارگاہ سے ہے تو پھر ہم پہ آسمان سے عذاب نازل فرما۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فوراً ہی ایک پتھر آیا، اس شخص کے سر پہ آ کے لگا، آسمان سے پتھر آیا، اس شخص کے سر پہ لگا اور اس کے پاؤں اور اس کے نیچے سے جا کے باہر نکل گیا، اور اس طرح سے وہ شخص عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا اور عذاب الہی کا عذاب الہی کا شکار ہو گیا، اور اس پہ اللہ کا عذاب فوراً ہی نازل ہو گیا۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب ابو جہل نے حضور کی بارگاہ میں یہ کہا تھا اور جب اس نے یہ دعا کی تھی اس وقت عذاب نہیں آیا، اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، لیکن جب اس شخص نے ولایت علی کا انکار کیا تو عذاب فوراً آ گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابو جہل نے عذاب مانگا تھا وہ اجتماعی عذاب تھا، اور اس شخص نے انفرادی عذاب مانگا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اجتماعی عذاب نازل کرنے سے اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اور اس سے انفرادی عذاب کی نفی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو بندہ
इस्लाम का मुनकिर हो के अल्लाह के अहकामात नहीं मानता, वो अगर अल्लाह से अजाब मांगे तो उसे तो दुनिया में डील मिल जाती है। लेकिन कोई बंदा इस्लाम का दावेदार भी हो, जिस तरह हारिस बिन नुमान फारी लेकिन शख्स, वो इस्लाम का दावेदार था, इस्लाम के तमाम तर अहकामात का उसने एक एक हुक्म गिना के इस्लाम के तमाम तर जो अरकान हैं वो सब गिना के हुजूर की बारगाह में कहा कि हम इन सब के ऊपर ईमान लाए हैं। तो जब कलमा पढ़ने के बावजूद उसने विलायत अली का इनकार किया, मौला अली से बुग़्ज़ रखा, अपनी दुश्मनी का इजहार करते हुए अल्लाह से अजाब मांगा, तो हजरत अली की विलायत का इनकार करने की वजह से उसके ऊपर अजाब नाजिल हो गया। गोया साबित यह हुआ कि जो बंदा रसूलुल्लाह को रसूल जानते हुए, अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक को रब मानते हुए अली की विलायत का इनकार करेगा और मौला अली से बुग़्ज़ रखेगा, तो वो दुनिया में भी अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक ठहरेगा और उससे दुनिया में भी अजाब नाजिल होगा। तो हजरत जिब्रील अमी के जरिए अल्लाह ने इस मौके पे ये वही नाजिल फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मारिज की बलीन आयात बेयिनात नाजिल फरमा दी। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, कि एक साइल ने आपसे उस अजाब का सवाल किया कि जो हर हाल में वाक़ई होने वाला था। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने, मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ पे नकल किया कि ये हारिस बिन नुमान फारी था। और अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि इसमें तो इख्तिलाफ है, बाद ने कहा कि नदर बिन हारिस था, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ने यहाँ पे लिखा है कि नदर बिन हारिस ही ने ये सवाल किया था, यानी उसने ही विलायत अली का इनकार किया तो उस पे ये अजाब आया। और बाद में कहा है कि हारिस बिन नुमान फारी ने अजाब मांगा था, बहरहाल उस पे अजाब नाजिल हो गया। तो जो अली की विलायत के मुनकिर हों वो दुनिया में भी अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होते हैं, आखिरत में भी अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में हजरत मौला कायनात की मवद्दत अता फरमाए, आले बैत अतहार की मवद्दत अता फरमाए, और अल्लाह हमें इन नफूस कुदसिया की तवज्जुहात नसीब फरमाए, और इसे और अल्लाह इन नफूस कुदसिया के सदके हमें अपना और अपने महबूब का क़ुर्ब अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।